اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ وضو کا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، اول وقت میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی ساری عبادات انجام دیتے ہیں، لیکن وضو کے جو مسائل ہیں ان سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ کچھ کرنے میں جو ہے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں وضو کرنے میں، اور بعض جو ہیں وہ وضو کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی ضرورت ہے ان سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ وضو واجب ہے نماز کے لیے، مطلقاً جتنی بھی نمازیں ہیں واجب ہیں یا مستحب ہیں، سوائے نماز جنازہ کے باقی تمام نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی عبارت کو، ان کے الفاظ کو، حتیٰ کہ ان کے کسی حرف کو بھی مس کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کا جو طریقہ ہے فقہا نے جو بیان کیا ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تفسیر میں سب سے پہلے جو یعنی واجبات سے پہلے ہیں، وضو کے واجبات سے ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا واجب جو ہے وضو کا وہ ہے چہرے کا دھونا۔ چہرے کا دھونا وضو کی نیت سے، یعنی اگر چہرے کے اوپر کوئی ایسی رکاوٹ موجود ہے کہ جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہے، رکاوٹ ہے، تو اس کو دور کرنا واجب ہے، ورنہ وضو درست نہیں ہوگا۔ مثلا یعنی پیشانی کے اوپر ہے یا چہرے کے اوپر کوئی کریم وغیرہ ہے یا جو بھی ہے، اگر موجود ہے تو وہ پانی سے مانع ہوگی، اور اس کو وضو سے پہلے ہٹانا صابن وغیرہ سے واجب ہے۔ جب وضو کی نیت سے پانی ڈالیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ نیت کریں کہ میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ فقط دل اور دماغ میں نیت ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے حکم کے لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو یہ نیت کافی ہے۔ حتیٰ کہ بعض فقہا تو زبان سے کہنے پہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زبان سے نیت نہ کی جائے الفاظ، بلکہ وہ زبان سے کہنے سے منع کرتے ہیں وہ۔ تو اس لیے نیت ذہن میں جو ہوگی تو اس وقت پانی جب اپنے ہاتھ پہ لے گا وضو کا پانی، اور اسی وقت اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں وضو کر رہا ہوں مثلا نماز کے لیے، اور یہ واجب ہے قربتاً الی اللہ، یعنی اس طرح اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، الفاظ ضروری نہیں ہے۔ پانی ڈالے گا، بعض لوگ جو ہے وہ پانی ڈالنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر ہاتھ کو جو ہے ادھر پھیرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے وضو صحیح نہیں ہے۔ پانی کو جو ہے ڈالا جائے تو یہاں لے کر، یعنی اس جگہ پہ، یہ جو جگہ ہے یہاں پہ، یہ بال ہیں سر کے پیشانی کے اوپر، یہاں سے لے کر یہاں تک، تھوڑی تک، یہ لمبائی میں چہرے کا دھونا واجب ہے۔ چوڑائی میں جو ہے یہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی جو ہے، ان کے درمیان جو حصہ
آ جاتا ہے چہرے کا، اس کو جو ہے دھونا واجب ہے۔ تو یہ لمبائی اور چوڑائی۔ یقین حاصل کرنے کے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ اس چوڑائی میں زیادہ دھویا جائے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے مقدار جو واجب تھی وہ مکمل طور پہ دھو لی ہے۔ تو یہ چہرے کا دھونا ہے، یعنی پانی جب ڈالے گا تو مکمل طور پہ یعنی دقت کے ساتھ اس طرح یعنی پانی کو پوری جلد تک جو ہے یہ پہنچانا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک یہ اس طرح پانی اوپر سے نیچے اس طرح، یعنی اس طرح ہاتھ نہیں مارنے، اوپر سے نیچے۔ یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے، یعنی بہت گھنی ہے اور جلد نظر نہیں آتی، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے جلد تک پانی پہنچانا۔ داڑھی کا جو حصہ ہے اوپر سے بالوں کو وہ دھو لے تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی داڑھی جو ہے پتلی ہے، یعنی اندر سے وہ کیا ہے جلد نظر آتی ہے بالوں کے نیچے سے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلال کرے اور پانی کو جو ہے وہ جلد تک پہنچائے۔ تو یہ فرق ہے۔ چہرہ جب مکمل طور پہ ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، مکمل پانی پہنچ جائے، دوسری مرتبہ مستحب ہے وضو کی نیت سے، اور تیسری مرتبہ پانی نہیں ڈالنا۔ وضو کی نیت سے تیسری مرتبہ پانی نہیں ڈالنا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ پانی ڈالا ہے اور مکمل طور پہ چہرے پہ پانی نہیں پہنچا، تو پھر دوسری مرتبہ جب پانی ہاتھ میں لے گا تو یہ اس کے ذہن میں یہی ہوگی نیت کہ میں پہلی مرتبہ مکمل کر رہا ہوں، تو یہ پھر ڈالے گا تو یہ وہی پہلی مرتبہ ہی ہوگا۔ یہ نیت پہ دار و مدار ہے کہ پہلی مرتبہ ڈال رہا ہوں، دوسری مرتبہ ڈال رہا ہوں یا تیسری مرتبہ۔ تو جب چہرہ صحیح کر کے دھو لے گا تو اس کے بعد جو ہے اس نے دایاں بازو دھونا ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ انگوٹھی وغیرہ ہے یا کوئی معنی موجود ہے ہاتھ کے اوپر، مثلا یہ ناخن پالش وغیرہ جو خواتین لگاتی ہیں، یا کوئی اور رکاوٹ موجود ہے، انگوٹھی وغیرہ ہے جو تنگ ہے، تو اس کو ہٹانا واجب ہے، ورنہ وضو درست نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں سے یہ جو کونی ہے یہاں سے تھوڑا سا اوپر سے یہ پانی ڈالے گا، مرد جو ہے یہ پانی لے کے ہاتھ پہ ادھر ڈالے گا، یہاں تک یہ پہنچائے گا مکمل طور پہ، یہ اس طرح۔ دوسری مرتبہ پانی لے کے ادھر ڈالے گا اور یہ یہاں تک پہنچائے گا۔ تو یہ اس طرح جو ہے یعنی ہاتھ کو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے دھونا جو ہے یہ واجب ہے دائیں ہاتھ کو۔ اس کے بعد بایاں ہاتھ جو ہے اس ہاتھ میں پانی لے کے بائیں ہاتھ کے اوپر ڈالے یہاں سے، اور اس کو مکمل طور پہ یعنی ہاتھ کو وہ دھو لے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ جو ہیں ان سے یہ یعنی یہاں پہ غلطی ہوتی ہے کہ یہ بایاں بازو دھونے کے بعد یہ مثلا بعض لوگ ٹوٹی بند کر دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے یعنی یہ مکمل دھونے کے بعد یہ ہاتھ پھر اس پہ مار دیتے ہیں،